سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم واعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہے ہم لیسن پڑھے ہیں 8واں اور ٹاپک ہے میم ساکن کے احکام۔ تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ میم ساکن ہے کیا، کس سے کہتے ہیں۔ تو جس میم پر بھی جزم یعنی سکون ہو اسے میم ساکن کہتے ہیں۔ یہ ہے میم ہے، اس کے اوپر سکون ہے، تو سکون آ گیا تو میم ساکن ہوگی۔ اب میم کا مخرج جو ہے وہ کیا ہے؟ شفتان۔ اس لیے میم ساکن کے احکام جو ہیں وہ شفوی کہلاتے ہیں کہ ان کے مخرج جو ہے وہ شفتان ہے، تو اس لیے اس کی پہچان کے لیے اس کو شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے 3 احکام ہیں۔ اب اس سے پہلے ہم نے نون ساکن کے پڑھے تھے، وہاں 4 احکام تھے، لیکن اب میم ساکن کے 3 ہو گئے۔ کون کون سے؟ ایک ایک کو دیکھتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ نمبر 1 پر ہے ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ تو ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کلمے میں میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو انہیں ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اسے ادغام شفوی یا ادغام مثلین صغیر بھی کہتے ہیں۔ مثلین صغیر کیوں اور شفوی کیوں؟ جب یہ شروع میں جیسے بتایا کہ ان کے دونوں کے مخرج ایک ہیں، پہچان یعنی وہ نون ساکن تنوین کے جو وہاں بھی تو ادغام تھا اور یہاں بھی ہے، تو دونوں کی فرق کرنے کے لیے اس کے لیے ہم کہتے ہیں ادغام بغنہ یا بلا غنہ، لیکن یہاں ہم کہیں گے میم کے احکامات کے لیے اسپیشل اس کا نام ہے، ہم کہیں گے ادغام شفوی یا ادغام مثلین صغیر۔ مثلین یعنی سیم ہے نا، مثل جیسے یہاں بھی میم ہے اور یہاں بھی میم ہے، تو میم ساکن ہے، میم متحرک میں مرج ہو گیا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے نا داخل ہونا، ادخال شیء فی الشیء، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر داخل ہونا، یعنی میم کا میم میں داخل ہونا، اسے ادغام کہتے ہیں۔ مثالیں اس کی، اور وہی غنہ کریں گے ہم 2 حرکات اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ میم کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ غنہ ہے، میم اور نون 2 حرف تھے نا جن کے اندر ذات میں غنہ پا جاتا، تو یہاں 2 میم جمع ہو گئے، تو ہم پڑھیں گے لہم مشو، اسی طرح علیہم مسجدہ۔ تو یہ ہے ادغام شفوی، اور یاد رکھیے ادغام شفوی 2 کلمات نہیں ہوتا، ادغام جو ہے وہ ایک کلمے میں نہیں ہوتا۔ باقی چلتے ہیں اخفاء شفوی۔ اگر کسی کلمے میں میم ساکن کے بعد با متحرک آ جائے تو غنہ کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا یہاں پہ میم ساکن جو ہے یہ کلمے کے اندر ہوتا ہے، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اخفاء شفوی کو اقلاب کہہ دیتے ہیں، وہاں پہ وہ تو چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، جیسے میم بعدی من کے اوپر چھوٹا سا میم، یہاں یہ پورا کلمے کے اندر ہوگا، یہ مثالوں میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو اس کو اقلاب نہیں، یہ اخفاء شفوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کلمے میں میم ساکن کے بعد با متحرک آ جائے تو غنہ کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے، اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ مثالیں اس کی یہ ہیں، یأمرکم بہ، اب یہاں دیکھیں کم ایک پورا کلمہ ہے، کم اس کے بعد با آیا ہوا ہے، تو یأمرکم بہ۔ اسی طرح فاحکم بیننا، نورہم بین، سب میں میم ہے، کسی کلمے کے اینڈ میں اور اگلے میں بار ہے، تو یہ بھی 2 کلمات میں آپ کو دکھا۔ اب آ جاتے ہیں اظہار شفوی، یہ کس طرح سے کریں گے، اس میں کتنے حروف ہیں اب دیکھتے ہیں۔ تو اگر کسی کلمے میں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی حروف تہجی میں سے 28 حروف میں سے 2 حروف نکال دیں، میم اور با نکال دیں، تو باقی کتنے حروف بچے؟ 26 حروف، ان سب میں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ تو ان میم اور با کو نکال کر باقی سب حروف میں اظہار کریں گے اور اسے اظہار شفوی کہتے ہیں۔ مثال، اب یہاں پہ یہ جو ہے نا اظہار شفوی، یہ 2 کلمات میں بھی ہوگا اور ایک کلمے کے اندر بھی ہوگا۔ تو عموماً جب ہم احکامات پوچھتے ہیں تو 2 کلمات میں ہوتا ہے تو سب کو دکھتا ہے، لیکن ایک کلمے میں ہو تو سمجھ نہیں آتا کہ یہاں کیا ہے،
کہ भाई यहाँ भी इजहार शफवी है, एक कलमे के अंदर आया। तो जैसे लम यलिद, ये लम एक है, यलिद दूसरा है, दो कलमात में। लेकिन अलहम्दु मीम और दाल ये एक ही कलमा है, अलहम्दु एक कलमा है, तो बीच में है अनअमता एक कलमा है। इन सब में क्या है? इजहार शफवी। कितने लेटर्स होंगे? 26 लेटर्स, जिसमें इजहार शफवी होगा। मीम में इदगाम शफवी, मीम के बाद नीम इदगाम शफवी, मीम के बाद बा इख्फा शफवी, मीम और बा के अलावा सब में क्या है? इजहार शफवी। अच्छा, अब एक नोट खास बात है वो याद रखिए, वो है अगर किसी कलमे में मीम साकिन के बाद फा या वाव आए तो वहां अच्छी तरह से इजहार करना होगा। क्यों? क्योंकि फा का मखरज मीम के करीब है, जबकि वाव और मीम का मखरज एक ही है। तो यहाँ ये हो सकता है चांस है कि वो गायबी हो जाए लफ्ज, तो इसलिए इसको पहले उसके मखरज पे जाएं, कई दहुम लिप्स को जो उसका मखरज है वो पूरा कंप्लीट करें, लेकिन तवस्सुत करें, बहुत लंबा नहीं करेंगे, हम गुन्ना नहीं करेंगे, इजहार ही होगा, लेकिन अच्छी तरह से उसके मखरज पर जाएं। कैदहुम फी तग़लील। इसी तरह सूरह फातिहा में अलैहिम वलद्दालिन, अगर हिम में लिप्स बंद नहीं होंगे तो हिम वा हो जाएगा। इस तरह हुम फी, ये सही नहीं होगा, इसलिए हुम और हिम लिप्स पे पूरा बंद करें और उसके बाद अगला वाव या फा पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, और इसके ऊपर जब अमली तजवीद अमली आप करेंगे तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारा जो है, इससे पहले आप नून साकिन तनवीन के अहकामात पढ़ चुके थे और अब मीम साकिन के पढ़े। सब में एक बात मुसलसल आ रही है, वो है गुन्ना। तो आइए चैप्टर 9 में हम गुन्ना को अलग से समझते हैं कि गुन्ना है क्या। तो गुन्ना नाक में आवाज ले जाने को गुन्ना कहते हैं। अरबी में मैंने देखा है कि उसमें वो लिखते हैं कि एक ग़ज़ाल यानी हिरन है, उसका बच्चा जब गुम हो जाता है तो वो जो आवाज निकालती है उस प्यारी सी आवाज को कहते हैं, यानी इस खैशूम से जो निकालती है, तो उससे हमने मुशाबे किया हुआ है। तो बहरहाल गुन्ना क्या है? ये नाक में आवाज ले जाने को कहते हैं। और गुन्ना होता कौन से हरूफ में है? कितने हरूफ? सिर्फ और सिर्फ 2 हरूफ में गुन्ना, 2 हरूफ यानी नून और मीम में पाया जाता है, और किसी हर्फ में गुन्ना नहीं होता। तो गुन्ना नून और मीम की जात में पाया जाता है, जिसके बगैर ये हरूफ अदा ही नहीं हो सकते। ये जब मखरज में पढ़ाए थे तब भी ये बात मैंने दोनों में ये बताई थी कि नून और मीम की जात में गुन्ना पाया जाता है। यही वजह है, ये जो नून साकिन तनवीन के अहकामात बने हैं ना, तो यही वजह बनी कि भाई यहाँ पे गुन्ना है, ये इसके अंदर है ना, तो इसलिए फिर उसके बाद जो हरूफ हैं उसके साथ क्या मामला करना है। और गुन्ना का मखरज जो है खैशूम है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, और इसकी आवाज में जुबान का इस्तेमाल नहीं होता। गुन्ना की मिकदार कितनी है? हर गुन्ना 2 हरकत, चाहे आप वो मुशद्दद हो, इदगाम हो, इख्फा हो, इन तीनों में, या नून मुशद्दद मीम मुशद्दद हो तब भी करेंगे। इदगाम बगुन्ना है, इदगाम शफवी है, या इख्फा है या इख्फा शफवी, इन सब में 2 हरकत होगा। लेकिन इजहार और मुतहरिक में जो अब यहाँ पे अभी गुन्ना के मरातिब आएंगे ना, तो अब ये 2 हरकत जो मिकदार है वो सिर्फ इन 3 के लिए। आगे चलते हैं। गुन्ना के मरातिब, जिस तरह तफखीम के मरातिब पढ़ रहे थे, इसी तरह गुन्ना के भी मरातिब हैं। तो यहाँ देखिए, इनमें नंबर 1 पे राइट साइड से 1 2 3 4 5, नंबर 1 मुशद्दद है। ये ऊपर लिखिए हालत, यानी उस जो भी कलमा होगा उसकी हालत क्या है। तो जैसे इन्ना सुम्मा, ये मुशद्दद इसकी हालत है, यानी नून मुशद्दद है, भी मुशद्दद है। तो अब इसमें क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे, लेकिन कैसा? अकमल, यानी कि कंप्लीटली, और फर्स्ट लेवल का ये गुन्ना होगा। और इसी तरह इदगाम जो है, चाहे वो नून साकिन का हो या मीम साकिन का हो, नून साकिन या तनवीन, यहाँ मैंने मिसालें सिर्फ नून साकिन की दी हैं, लेकिन नून साकिन या तनवीन, जैसे मैं ये अमल है, या इसी तरह कोई खैरई या राहू, तो नून के बाद या तनवीन के बाद या हरूफे या यूं इनमें से या नून मीम वाव में से कोई भी आए, इदगाम होता है, इदगाम बगुन्ना। इदगाम बगुन्ना या इदगाम शफवी, दोनों में गुन्ना कैसा होगा? अकमल, यानी कंप्लीटली इसमें होगा गुन्ना। तो इसलिए हमें 2 हरकत करना ही है।
اور لیول جو ہے لیول وائز یہ مشدد اور ادغام 1 2 ہے، لیکن اس میں اکمل کے درجے پہ آئے گا۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جاتا ہے اخفا، یہ نون ساکن اور تنوین کا اخفا ہے۔ انزلہ، یا آپ کو تنوین کی کوئی ایگزامپل بھی لکھنا چاہے تو لکھیں، تو وہ بھی اسی میں شامل ہوگی۔ اسی طرح اس کی اخفا شفوی، یعنی میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، لیکن کیسا ہوگا؟ کاملہ۔ یہ امرکم بھی، تو اس کیٹیگری میں ہم کہیں گے کاملہ۔ یا 1 2 3 ان میں مشدد ادغام اخفا، ان میں 2 حرکات ہیں۔ یہ اوپر جو جملہ ہے نا، اس میں کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ نے لکھا غنہ 2 حرکات ہے، تو یہاں اظہار کیوں دیا ہوا، متحرک کیوں دیا ہوا؟ اب آگے چلتے ہیں نمبر 4 پہ اظہار۔ مثال ہے من خوف انعمت، اب یہاں لکھا ہے ناقصہ، کامل تو نہیں ہے، اس لیے ناقصہ یعنی انعمت، کیونکہ ہم بار بار مخرج میں یہ کہتے ہیں نون اور میم میں کہ ان کی ذات میں پایا جاتا ہے، اس لیے ہے غنہ، ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے، اس کے بغیر تو ادا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو ہم کہیں گے ناقصہ۔ نمبر 5 پہ متحرک ہے، نحن، نون فتحہ کے ساتھ ہے، نون ضمہ کے ساتھ ہے، اور اسی طرح یؤمنون میں میم مکسورہ، میم کسرہ کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی حرکت ہو، میم کے اوپر فتحہ کسرہ ضمہ ہو، وہ کون سے؟ انقص، سب سے نیچے کا، سب سے زیادہ ناقص، یعنی سپرلیٹو ڈگری میں انقص، سب سے زیادہ ناقص، یعنی اس میں می نو نے نی نو ہے غنہ، یعنی اس کے اگر آپ کا نیزل کیوٹی بند ہے، ناک بند ہے، آپ نون سے ہی ادا نہیں کر سکتے، میم ادا ہی نہیں کر سکتے، ہے لیکن بہت کم لیول کا، یہ 5th لیول پہ آ جاتا ہے۔ تو نیچے بھی ہاں بتایا نون مشدد اور میم مشدد، تو جس نون پر شد ہو اسے نون مشدد کہتے ہیں، جیسے انا، جس میم پر شد ہو، میم پر شد ہو اسے میم مشدد کہتے ہیں، جیسے عما۔ اور نون مشدد اور میم مشدد میں ہر حال میں وصلاً اور وقفاً غنہ کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ میں نے آج ہوم ورک کی بات کر لوں، بھول نہ جاؤں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے غنہ کے مراتب اسی طرح سے لکھنے ہیں جس طرح یہاں بنا ہوا ہے۔ جو گرین پارٹ ہے، نمبرنگ جو لکھی ہے 1 2 3 سے لے کے 5 تک، اور اوپر جو ہے حالت، نون، میم، اور اوپر مثال اور مرتبہ، یہ پورا ایز اٹ از کاپی کریں، اور ایون مشدد، ادغام، اخفا، اظہار، متحرک، یہ سب اسی طرح سے لکھیں، اور ادھر سے مرتبہ میں بھی اکمل، کاملہ، ناقصہ، انقص اسی طرح سے لکھیں۔ صرف اور صرف نون کے نیچے اور میم کے نیچے مثالیں اپنی لکھنی ہیں، وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے، ایک مثال، ٹھیک ہے۔ اور اوپر میم کا بھی احکامات میں اس میں بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ادغام شفوی کی 5 مثالیں، اخفا شفوی کی 5 مثالیں، اور اظہار شفوی کی 5 مثالیں لکھیں گے، لیکن ایک کلمے کی بھی اور 2 کلمات کی بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں الحمد ایک کلمہ ہے اور لام بھی، تو آپ اس کو اظہار شفوی کے 2 کالم بنائیں گے، اوپر ہیڈنگ اظہار شفوی لکھیں گے، اس کے 2 کالم بنائیں گے، ایک میں لکھیں گے ایک کلمہ اور دوسرے میں دو کلمہ، اور ان کی 5 مثالیں لکھیں گے، ٹوٹل ہو جائیں گی اس کی 10۔ یہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ، یہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔